بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، گھر کی 3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے کسی بھی قیمت پر کبھی بھی کسی کو نہیں دینی، ورنہ ساری عمر پچھتانا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص آپ سے یہ 3 چیزیں مانگے تو صاف انکار کر دیں، کیونکہ ہر انکار بد اخلاقی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات خاموشی سے کیا گیا انکار اپنے گھر اور خاندان کی حفاظت کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ کبھی رات کے آخری پہر جب پورا گھر خاموش ہوتا ہے، کیا آپ نے کبھی خود سے یہ سوال کیا ہے کہ آخر وہ کون سی خطرناک غلطی ہے جو آہستہ آہستہ آپ کے گھر سے سکون، برکت اور عزت ختم کرتی جا رہی ہے؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اسے غلطی بھی نہیں سمجھتے، وہ اسے اچھے اخلاق، بڑا دل، رشتہ نبھانے یا مددگاری کا نام دے دیتے ہیں، مگر وقت گزرنے کے بعد یہی عادت ان کی زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا بن جاتی ہے۔ آج میں آپ کو ایسی 3 چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ نے صرف جذبات، شرمندگی یا کسی کے بار بار کہنے پر گھر کی وہ 3 چیزیں کسی کو دے دیں تو ممکن ہے کہ آپ کو یہ احساس بھی نہ ہو کہ آپ کے گھر کا سکون کیوں کم ہونے لگا، گھر سے برکت کیوں اٹھنے لگی اور دل کا چین ایسا ایسا کیوں ختم ہونے لگا۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی زندگی میں خوشحالی بھی لا سکتی ہیں اور پریشانی بھی پیدا کر سکتی ہیں۔ انہی سے گھر میں سکون بھی آ سکتا ہے اور مسائل بھی شروع ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کبھی کوئی شخص ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک کا بھی مطالبہ کرے، چاہے وہ بار بار اصرار کرے، منتیں کرے یا آپ شرمندہ کرنے کی کوشش کرے، تب بھی اسے یہ 3 چیزیں ہرگز نہ دیں، ورنہ یاد رکھنا تم تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ نہ تمہاری عزت بچے گی، نہ تمہارا نام، نہ تمہارے گھر کا سکون اور نہ ہی برکت، بلکہ تباہی تمہارا نصیب بن جائے گی۔ محترم ناظرین، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے گھر کے دروازے کا تصور کریں۔ ہر روز اسی دروازے سے لوگ آتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، سلام ہوتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، کوئی مانگنے والا آتا ہے، کوئی دینے کے لیے، کبھی رشتہ دار، کبھی پڑوسی، کبھی دوست اور کبھی ایسا شخص جسے انکار کرتے ہوئے بھی انسان ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے۔ آپ مسکرا کر کہہ دیتے ہیں، لے جاؤ، آخر آپ اپنے ہی تو ہیں۔ پھر زندگی معمول کے مطابق چلتی رہتی ہے۔ لیکن کیا واقعی ہر چیز ہر شخص کو دے دینی چاہیے؟ کیا ہر نیکی ہر موقع پر نیکی ہی رہتی ہے؟ کیا ہر سخاوت کے ساتھ سمجھداری بھی ہوتی ہے؟ یہی وہ سوالات ہیں جن پر آج بہت کم لوگ غور کرتے ہیں، اور شاید اسی لیے بہت سے گھر باہر سے تو آباد نظر آتے ہیں مگر اندر ہی اندر خاموشی سے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بعض گھروں میں آمدنی کم ہوتی ہے مگر سکون بے شمار ہوتا ہے، جبکہ کچھ گھروں میں دولت بہت ہوتی ہے مگر ہر دوسرے دن کوئی نئی پریشانی دروازہ کھٹکھٹاتی رہتی ہے؟ کہیں اولاد کی فکر، کہیں میاں بیوی کے جھگڑے، کہیں کاروبار میں بے برکتی، کہیں بیماریوں کا ختم نہ ہونے والا سلسلہ، اور کہیں ہر بنتا ہوا کام آخری وقت میں ہی بگڑ جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا ہر مشکل کی وجہ صرف قسمت ہوتی ہے؟ کیا ہر نقصان کا سبب صرف نظر بد یا حسد ہے؟ یا بعض اوقات انسان خود بھی انجانے میں اپنی زندگی کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن سے بے سکونی خاموشی سے اس کے گھر میں داخل ہو جاتی ہے؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، شیطان انسان کو شروع ہی میں بڑے گناہ کی طرف نہیں لے جاتا، بلکہ چھوٹی چھوٹی عادتوں سے آغاز کرتا ہے۔ وہ ایسی غلطیاں کرواتا ہے جنہیں انسان غلطی ہی نہیں سمجھتا، پھر یہی غلطیاں عادت بن جاتی ہیں اور یہی عادتیں ایسا ایسا زندگی کا رخ بدل دیتی ہیں۔ اسی لیے عقل مند وہ نہیں جو ہر بات فوراً مان لے، بلکہ عقل مند وہ ہے جو ہر بات پر ٹھہر کر سوچے، اپنے عمل کا
جائزہ لے اور یہ دیکھے کہ کہیں وہ بھی انجانے میں ایسی غلطی تو نہیں دہرا رہا جس کا اسے احساس ہی نہیں۔ آج میری آپ سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ اس پوری گفتگو کو صرف ایک کہانی سمجھ کر نہ سنیں، بلکہ اپنے گھر اور اپنی روزمرہ زندگی کو سامنے رکھ کر سنیں۔ ہر بات کے بعد اپنے دل سے صرف ایک سوال ضرور کرے، کیا یہ غلطی مجھ سے تو نہیں ہو رہی؟ کیونکہ کئی بار انسان کی زندگی کسی بڑے فیصلے سے نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی عادت بدلنے سے بدل جاتی ہے۔ اسی لیے پرانے زمانے کے دانا اور سمجھدار بزرگ بعض باتوں میں بہت احتیاط کرتے تھے۔ وہ ہر چیز ہر ایک کے حوالے نہیں کرتے تھے، نہ ہی ہر مطالبہ فوراً مانتے تھے، نہ ہر وقت دروازہ کھلا رکھتے تھے اور نہ ہی ہر سوال کا فوراً جواب دیتے تھے۔ لوگ انہیں سخت مزاج کہتے تھے، مگر وقت نے ثابت کیا کہ وہ سخت نہیں بلکہ آگے کی سوچ رکھنے والے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی اصل قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے جب وہ ہاتھ سے نکل چکی ہوں۔ افسوس یہ ہے کہ آج ہم نے احتیاط کو بد اخلاقی اور لاپرواہی کو اچھا اخلاق سمجھ لیا ہے۔ ہم ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، مگر یہ نہیں سوچتے کہ اگر یہی فیصلہ کل ہمارے گھر کے سکون پر اثر ڈال دے تو اس نقصان کی بھرپائی کون کرے گا؟ اب شاید آپ کے ذہن میں یہی سوال آ رہا ہوگا کہ آخر وہ تین کون سی چیزیں ہیں؟ کیا وہ واقعی اتنی اہم ہیں؟ اگر ہیں تو ہمارے بزرگ انہیں اتنی احتیاط سے کیوں سنبھال کر رکھتے تھے؟ ذرا ٹھہریے، کیونکہ اگر میں ابھی صرف ان تین چیزوں کے نام بتا دوں تو ممکن ہے کہ آپ ان کی اصل سمجھ ہی نہ پا سکیں۔ پہلے ان کی بنیاد کو سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، پھر جب وہ تین چیزیں سامنے آئیں گی تو وہ صرف چیزیں نہیں لگیں گی بلکہ آپ کو اپنے گھر کی ایک اہم ذمہ داری محسوس ہوگی۔ یقین جانیے، جب آپ اس گفتگو کے آخر تک پہنچیں گے تو شاید آپ اپنے گھر کی ایک پرانی عادت ہمیشہ کے لیے بدل چکے ہوں گے۔ محترم ناظرین، ایک سوال اپنے دل سے ضرور کریں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ ساری زندگی محنت کرتے رہتے ہیں مگر پھر بھی سکون ان کے گھر کے دروازے تک نہیں پہنچ پاتا، جبکہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی آمدنی زیادہ تو نہیں ہوتی مگر ان کے گھر میں محبت، اطمینان اور برکت ہوتی ہے۔ آخر یہ فرق کہاں ہے؟ کیا صرف دولت میں؟ ہرگز نہیں۔ کیا صرف قسمت میں؟ یہ بھی پوری حقیقت نہیں۔ اصل فرق اکثر وہاں ہوتا ہے جہاں ہماری نظر ہی نہیں جاتی۔ ہم بڑی بڑی باتوں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ زندگی اکثر چھوٹی چھوٹی لاپرواہیوں سے بدلتی ہے۔ شیطان بھی انسان کو ایک ہی قدم میں بڑے نقصان تک نہیں پہنچاتا، بلکہ پہلے اس کی عادت بدلتا ہے، پھر اس کی سوچ بدلتا ہے، پھر اس کا احساس ختم کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان نقصان بھی کر رہا ہوتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ ذرا اپنے بچپن کو یاد کریں، کیا آپ نے دیکھا تھا کہ گھر کے بڑے بعض اوقات کسی مانگنے والے کو فوراً جواب نہیں دیتے تھے؟ وہ پہلے حالات دیکھتے تھے، وقت کا خیال کرتے تھے، پھر فیصلہ کرتے تھے۔ اس وقت ہمیں یہ سب پرانے زمانے کی باتیں لگتی تھیں، لیکن عمر کے ساتھ ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ ہر سمجھ کتابوں سے نہیں ملتی، کچھ نسلوں کے تجربات سے بھی ملتی ہیں۔ ایک بات اور سمجھ لیں، میرا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ لوگوں کی مدد نہ کی جائے، اور نہ ہی اسلام کنجوسی کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمارا دین تو ایثار، سخاوت اور بھلائی کا درس دیتا ہے، لیکن ہر نیکی کے ساتھ سمجھداری بھی ضروری ہے۔ جیسے دوا صحیح وقت پر فائدہ دیتی ہے اور غلط استعمال نقصان تک پہنچا سکتا ہے، اسی طرح بعض فیصلے ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں جذبات سے زیادہ سمجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ آج ہم لوگ کیا کہیں گے اس سوال سے تو بہت ڈرتے ہیں، مگر اللہ کیا پسند کرتا ہے اس سوال پر بہت کم ہی غور کرتے ہیں۔ ہم انکار کرنے سے جھجکتے ہیں، لیکن بعد میں اپنے ہی فیصلوں پر افسوس بھی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے گھر کا سکون کہاں چلا گیا، برکت کیوں کم ہوتی جا رہی ہے اور ہر خوشی ادھوری کیوں لگتی ہے۔ حالانکہ کئی بار ان سوالوں کا جواب ہمارے اپنے رویوں کے اندر
اندر ہی چھپا ہوتا ہے۔ آج جس بات کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، اسے صرف ایک رسم یا روایت سمجھ کر نظر انداز نہ کیجیے، بلکہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی سمجھ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ جب بات کی اصل سمجھ آ جائے تو اس پر عمل کرنا مشکل نہیں رہتا۔ اور اب شاید وہ وقت آ گیا ہے جس کا آپ شروع سے انتظار کر رہے تھے، وہ پہلی چیز جس کے بارے میں ہمارے بڑے ہمیشہ بہت احتیاط کرتے تھے، جس پر آج بھی بہت سے لوگ خاموش رہتے ہیں، اور جسے معمولی سمجھ کر اکثر لوگ سب سے پہلے اپنے گھر سے باہر پہنچا دیتے ہیں۔ اب ہم اسی کا ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اپنے ذہن کو ہر قسم کے وہم سے خالی رکھیے اور ہر بات کو عقل، شریعت اور سمجھ کے مطابق پرکھیے، کیونکہ ایک مسلمان کی شان یہی ہے کہ وہ نہ اندھی تقلید کرتا ہے اور نہ ہی بغیر دلیل ہر بات کو مان لیتا ہے۔ اب آئیے پہلی چیز کی طرف بڑھتے ہیں۔ محترم ناظرین، وہ لمحہ آ گیا ہے جس کا آپ بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ شاید اس وقت آپ کے ذہن میں کئی نام آ رہے ہوں گے۔ کوئی سوچ رہا ہوگا کہ شاید سونے کی بات ہوگی، کوئی قرآن مجید کا خیال کر رہا ہوگا، اور کوئی کسی اور چیز کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، لیکن حقیقت ان سب سے مختلف ہے، کیونکہ جس پہلی چیز کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، نہ وہ بازار سے ملتی ہے، نہ ہی اس کی کوئی قیمت لگائی جا سکتی ہے، لیکن اگر یہ ایک بار غلط ہاتھوں میں چلی جائے تو کئی سالوں کی محبت، بھروسہ اور گھر کا سکون واپس نہیں آ پاتا۔ وہ پہلی چیز ہے آپ کے گھر کے راز۔ جی ہاں، گھر کے راز بھی ایک امانت ہوتے ہیں۔ ہر وہ بات جو گھر کی چار دیواری تک رہنی چاہیے، ہر وہ کمزوری جسے صرف گھر والے ہی جانتے ہوں، ہر وہ وقتی اختلاف، ہر مالی تنگی، ہر مجبوری، ہر آزمائش، اسے ہر آنے جانے والے کے سامنے بیان کر دینا سمجھداری نہیں ہے، بلکہ کئی بار اپنے ہی گھر کی بنیادیں کمزور کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ دیکھیے، ہر ہمدرد واقعی ہمدرد نہیں ہوتا، اور ہر مسکراتا ہوا چہرہ خیر خواہ بھی نہیں ہوتا۔ ہر وہ شخص جو خاموشی سے آپ کی بات سن رہا ہو، ضروری نہیں کہ وہ آپ کے دکھ کا رازدار بھی ہو۔ بعض لوگ صرف اس لیے سوال کرتے ہیں تاکہ آپ کی کمزوریاں جان سکیں، اور پھر موقع ملتے پر وہی باتیں دوسروں کے سامنے بیان کر دیں۔ اسی لیے سمجھدار لوگ ہر بات ہر ایک کو نہیں بتاتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ زبان سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں آتی۔ ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، کتنے ہی خاندان صرف اس لیے بکھر گئے کہ گھر کی ایک بات گھر سے باہر نکل گئی، کتنی ہی بہنوں کی عزت لوگوں کی محفلوں کا موضوع بن گئی، کتنے ہی میاں بیوی کے معمولی اختلاف دوسروں کی مداخلت سے ہمیشہ کی دشمنی میں بدل گئے، اور کتنے ہی کاروبار صرف اس لیے نقصان میں چلے گئے کہ ان کی منصوبہ بندی وقت سے پہلے ہی دوسروں کے سامنے آ گئی۔ اب ذرا خود سے ایک سوال کیجئے، کیا واقعی ہر رشتہ دار آپ کے راز جاننے کا حق رکھتا ہے؟ کیا ہر دوست آپ کے گھر کے حالات جاننے کے قابل ہے؟ کیا ہر پڑوسی کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی آمدنی کتنی ہے، خرچے کیا ہیں، کون بیمار ہے، کون ناراض ہے، یا گھر میں کون سی پریشانی چل رہی ہے؟ اگر جواب نہیں ہے تو آج ہی ایک عادت بدل لیجئے، اپنے گھر کے رازوں کی حفاظت کیجئے، کیونکہ جس گھر کے راز محفوظ رہتے ہیں وہاں بھروسہ بھی قائم رہتا ہے، اور جب یہی راز بازاروں، محفلوں یا سوشل میڈیا تک پہنچ جائیں تو سب سے پہلے گھر کا سکون ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلی یہی چیز تھی جسے کبھی بھی آسانی سے کسی کے حوالے نہیں کرنا چاہیے، لیکن شاید اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اگر پہلی چیز اتنی اہم ہے تو دوسری چیز یقیناً اس سے بھی زیادہ حیران کرنے والی ہوگی۔ حقیقت بھی یہی ہے، کیونکہ دوسری چیز کا تعلق صرف آپ کے گھر سے نہیں بلکہ آپ کے رزق، آپ کی عزت اور آنے والے فیصلوں سے بھی جڑا ہوا ہے۔ محترم ناظرین، اب آئیے دوسری چیز کی طرف چلتے ہیں جسے اکثر لوگ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ یہی چیز بہت سے لوگوں کی زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔
اگر پہلی چیز گھر کے راز تھے تو دوسری چیز ہے آپ کے گھر کی مالی حالت اور آنے والے منصوبے۔ ذرا غور کیجئے، ہر انسان کے دل میں کچھ خواب ہوتے ہیں، کچھ نیا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، کوئی گھر خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے، کوئی زمین لینا چاہتا ہے اور کوئی اپنی اولاد کے اچھے مستقبل کے لیے خاموشی سے محنت کر رہا ہوتا ہے۔ مگر افسوس، آج کا انسان منصوبہ مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کا اعلان کر دیتا ہے۔ کاروبار ابھی شروع بھی نہیں ہوتا کہ سوشل میڈیا پر اس کی خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ معاہدہ ابھی طے ہی نہیں ہوتا کہ دوستوں کی محفلوں میں اس کے بارے میں چرچے ہونے لگتے ہیں۔ کامیابی ابھی ملی ہی نہیں ہوتی مگر انسان پہلے ہی خود کو کامیاب ظاہر کرنے لگتا ہے۔ پھر جب کسی وجہ سے وہ کام رک جاتا ہے تو حیران ہو کر یہی کہتا ہے، آخر ایسا کیا ہو گیا؟ حالانکہ کئی بار مسئلہ قسمت کا نہیں بلکہ ہماری اپنی ہی بے احتیاطی کا ہوتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے منصوبوں میں ایسے لوگوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں جن کا ہماری زندگی سے کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، ہر وہ شخص جو آپ کی کامیابی پر مسکرا رہا ہو ضروری نہیں کہ وہ دل سے بھی خوش ہو، اور ہر وہ شخص جو آپ کو مبارک دے رہا ہو یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ سچے دل سے آپ کے لیے دعا کر رہا ہو۔ اس لیے سمجھدار لوگ اپنی محنت کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتے، وہ پہلے کام مکمل کرتے ہیں، پھر ضرورت ہو تو اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک کسان کو دیکھیے جو بیج بونے کے بعد ہر آنے جانے والے کو یہ نہیں بتاتا کہ اس کے کھیت میں کیا اگنے والا ہے۔ وہ خاموشی سے محنت کرتا ہے، پانی دیتا ہے، انتظار کرتا ہے، اور جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو لوگ خود دیکھ لیتے ہیں۔ زندگی کا اصول بھی یہی ہے کہ ہر خواب سنانے کے لیے نہیں ہوتا، ہر منصوبہ بتانے کے لیے نہیں ہوتا، اور ہر کامیابی دکھانے کے لیے نہیں ہوتی۔ کئی بار خاموشی ہی سب سے مضبوط حفاظت بن جاتی ہے۔ آج ایک عجیب عادت عام ہو گئی ہے، انسان کو اپنی خوشی اس وقت تک پوری محسوس نہیں ہوتی جب تک لوگ اسے دیکھ نہ لیں۔ نئی گاڑی آئی، تصویر، نیا گھر لیا، تصویر، سفر شروع ہوا، تصویر، کاروبار شروع کیا، تصویر، پھر چند ماہ بعد وہی شخص حیران ہو کر کہتا ہے، پتہ نہیں سب کچھ کیسے بدل گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ تصویر کا نہیں بلکہ اس سوچ کا ہے کہ ہم نے اپنی خوشیوں کو دوسروں کی نظروں سے جوڑ دیا ہے۔ یاد رکھیے، جس نعمت کی حفاظت شکر سے ہوتی ہے اس کی حفاظت خاموشی سے بھی ہوتی ہے۔ ہر خوشی کا اعلان ضروری نہیں اور نہ ہی ہر کامیابی سب کو دکھانا ضروری ہے۔ اس لیے کبھی اپنے خوابوں کو اپنے رب کے ساتھ راز رہنے دیجئے، پھر دیکھیے کہ جب اللہ چاہے گا دنیا خود آپ کی کامیابی دیکھ لے گی۔ شاید یہی وہ سمجھ ہے جو انسان کو بولنے سے پہلے سوچنا سکھاتی ہے۔ اب صرف ایک چیز باقی رہ گئی ہے، اور سچ یہ ہے کہ اگر پہلی چیز نے آپ کے گھر کی عزت کی حفاظت کی اور دوسری چیز نے آپ کے رزق اور منصوبوں کی حفاظت کی تو تیسری چیز آپ کے پورے خاندان کے سکون، محبت اور مستقبل سے جڑی ہوئی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اکثر لوگ اسی کو سب سے معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ نقصان بھی اسی کی وجہ سے اٹھاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب ہم تیسری اور آخری چیز کی طرف آتے ہیں۔ سچ کہوں کہ اگر آپ نے پہلی دو باتیں دل سے سنی ہیں تو یہ تیسری بات شاید سب سے زیادہ اثر کرے گی، کیونکہ یہ نہ بازار سے ملتی ہے، نہ کسی خزانے میں، اور نہ ہی پیسوں سے خریدی جا سکتی ہے۔ یہ ہے آپ کے گھر کا باہمی اعتماد، عزت اور سکون۔ جی ہاں، یہ بھی ایک ایسی امانت ہے جسے ہر کسی کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ آج بہت سے گھروں کی سب سے بڑی کمزوری پیسے کی کمی نہیں بلکہ یہ ہے کہ ان کے گھر کی ہر بات چند لمحوں میں گھر سے باہر پہنچ جاتی ہے۔ میاں بیوی کے اختلاف، اولاد کی غلطیاں، گھریلو جھگڑے یا مالی مسائل، دیکھتے ہی دیکھتے رشتہ داروں،
دوستوں، واٹس ایپ گروپس اور سوشل میڈیا کی بات بن جاتے ہیں۔ پھر وہی لوگ جو پہلے ہمدرد بن کر سنتے تھے فیصلے کرنے لگتے ہیں، مشورے دینے لگتے ہیں، اور کئی بار آگ بجھانے کی بجائے اسے اور بڑھا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہر زخم سب کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتا۔ کچھ زخم صرف اللہ کے سامنے کھولے جاتے ہیں، اور کچھ مسئلے صرف انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر حل کیے جاتے ہیں جو واقعی اس معاملے سے تعلق رکھتے ہوں۔ سمجھدار وہ نہیں جو اپنا ہر دکھ، اپنا ہر غم ہر ایک کو سنا دے، بلکہ وہ ہے جو اپنے مسئلے کو صحیح جگہ لے کر جائے۔ دینی مسئلہ ہو تو اہل علم سے رجوع کرے، قانونی مسئلہ ہو تو قانون جاننے والوں سے، طبی مسئلہ ہو تو ڈاکٹر سے، لیکن ہر مسئلہ ہر محفل میں بیان کرنا اکثر اسے حل نہیں کرتا بلکہ مزید مشکل بنا دیتا ہے۔ ناظرین، ذرا اپنے ارد گرد دیکھیے، کتنے ہی خاندان صرف اس لیے بگھر گئے کہ غصے میں گھر کی بات باہر چلی گئی، کتنے ہی رشتے وقتی ناراضگی کو ہمیشہ کا تماشا بنا دینے سے ٹوٹ گئے، اور کتنے ہی بچوں نے اپنے والدین کی عزت صرف اس لیے کھو دی کہ گھر کی پرداداری برقرار نہ رہ سکی۔ یاد رکھیے، گھر صرف اینٹوں اور دیواروں سے نہیں بنتا بلکہ اعتماد سے بنتا ہے، اور بار بار اعتماد ٹوٹ جائے تو اسے دوبارہ قائم کرنے میں برسوں لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے اگر کبھی کوئی آپ سے ایسی بات، ایسا راز یا ایسا معاملہ جاننا چاہے جس کے باہر جانے سے آپ کے گھر کا سکون، عزت یا اعتماد متاثر ہو سکتا ہو تو ادب کے ساتھ معذرت کر لیجئے، کیونکہ ہر انکار بد اخلاقی نہیں ہوتا بلکہ کئی بار خاموش انکار اپنے پورے خاندان کی حفاظت بھی بن جاتا ہے۔ اب اس پوری گفتگو کا خلاصہ صرف ایک جملے میں سن لیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون، برکت اور اعتماد قائم رہے تو ان 3 امانتوں کی حفاظت ضرور کیجئے۔ پہلی امانت، گھر کے راز۔ دوسری امانت، اپنی مالی حالت اور آنے والے منصوبے۔ تیسری امانت، اپنے گھر کا باہمی اعتماد، عزت اور سکون۔ جب یہ تینوں امانتیں محفوظ رہتی ہیں تو گھر صرف آباد نہیں رہتا بلکہ مضبوط، پرسکون اور بھروسے سے بھرپور بھی بن جاتا ہے۔ اور آخر میں، اگر آج کی اس گفتگو نے آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے گھر، اپنی عادتوں اور اپنے فیصلوں پر سوچنے پر مجبور کیا ہے تو آج ہی آپ اپنے آپ سے ایک وعدہ کیجئے۔ ہم اپنے گھر کو صرف صاف نہیں بلکہ محفوظ بھی رکھیں گے، اپنی زبان کو صرف نرم نہیں بلکہ ذمہ داری سے بھی استعمال کریں گے، اپنی ہر نعمت، ہر راز اور ہر تعلق کو اللہ کی امانت سمجھ کر اس کی حفاظت کریں گے، کیونکہ کئی بار زندگی کی بڑی تبدیلی کسی بڑے فیصلے سے نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی احتیاط سے آتی ہے۔ آئیے اب آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے گھروں کو ہمیشہ محبت، رحمت، سکون، خیر و برکت اور باہمی اعتماد کا گہوارہ بنائے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اخلاص، احترام، صبر اور درگزر پیدا فرمائے، ہماری لغزشوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں ایسی بصیرت، حکمت اور سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کا ہر فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں عقل، دانائی اور خیر خواہی کے ساتھ کر سکیں۔ اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، ہمارا خاتمہ ایمان، عافیت اور اپنی رضا پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ناظرین، ویڈیو ختم ہونے سے پہلے کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں تاکہ ہم سب ایک دوسرے کی دعاؤں میں شامل ہو سکیں۔ اگر آج کا یہ پیغام اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انجانے میں کسی کا گھر اجڑنے سے بچ جائے اور وہ آپ کو ڈھیروں دعائیں دے۔ روزانہ ایسی ہی موٹیویشن کے لیے اس چینل ایمان کا سفر کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔